سورۃ السجدہ مکی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ جمعے کی نماز میں جب آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے تو ایک رکعت میں سورۃ السجدہ، الف لام میم السجدہ، اور ایک رکعت میں سورۃ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت جو ہے رات سوتے وقت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جیسے سورہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اسی طرح سورت الف لام میم السجدہ یہ سورت بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور اللہ نے حق کیوں نازل کیا؟ لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ تم متنبہ کرو ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ مکے والوں کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس جو ایک عرصے سے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے تھے، تو اب جو رسول کو بھیجا گیا ہے تو ان کا مقصد ہے، اور اس کتاب کا مقصد بھی ہے، آپ لوگوں کو انذار کر دینا، خوشخبریاں دینا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ کیا تم خود کو بچانے کے لیے ایکٹیو نہیں ہوگے، اپنا بچاؤ نہیں کرو گے؟ یدبر الامر، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فنیشنگ ٹچ دے دیے۔ الذی احسن کل شیء خلق، نہ صرف اللہ نے بنایا بلکہ اس کو بہترین مصوری پر بنایا۔ کیا خوبصورت اللہ کی مخلوقات ہیں، کیا خلاقی ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہر چیز کو فنیشنگ ٹچ دیے۔ نہ صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھی، اس کو ول پاور دی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا شعور رکھا، بلکہ انسان کی ساخت بھی اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے پر بنا دی۔ احسن، اللہ تعالیٰ نے کہا احسن کل شیء، ہر چیز کو بنایا اور بہت خوبصورتی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری آنکھیں بنائیں، اور آنکھوں کے آگے جو آئی لڈز رکھ دیے وہ ایسے نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھا کر خود اوپر اٹھانے ہو تو مجھے اور آپ کو کچھ نظر آئے۔ اللہ نے ان کے اندر بلنکنگ کیپیسٹی رکھ دی۔ اللہ نے کان کیسے بنائے آپ کے اور میرے؟ ریڈیو کی نوب کی طرح ہوتے، جب اونچا سننا چاہیں تو نوب گھما کے جو ہے اس کو اونچا کر دیا، جب کم سننا چاہیں تو نوب گھما کے کم کر دیا۔ اللہ نے ایسے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے احسن کل شیء بنایا ہر چیز کو۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے، پھر اس کو نطفہ سے درست کیا، یعنی کس طرح سے انسان کے چہرے پر ایکسپریشنز آتے ہیں، جذبات کا اظہار انسان کے چہرے سے ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فائن ٹیوننگ کی ہے، اس کے اندر اپنی روح پھونکی، پھر تم کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، قلیلا ما تشکرون۔ اللہ کا شکوہ ہے کم ہی لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگاتے ہیں، کم ہی لوگ شکر گزار ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اب ایک ناشکری کی مثال آ رہی ہے، جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر موت کا فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ملک الموت تم میں سے ہر ایک کو ہر دن آ کر دیکھتا ہے، ہر دن موت کا فرشتہ مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے، اور کبھی تو کہا جاتا ہے نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ آ کر دیکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب سن لیا اور دیکھ لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ پہلے وہی سن کر ہنسی آتی تھی، پہلے رسول کی بات ماننا فنی لگتا تھا، جب غیب کے پردے ہٹیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات پر یقین کر لیا۔
مگر اب یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امتحان انسان کا صرف اس وقت تک ہے جب تک غیب کے اوپر پردہ ہے. جب غیب کا پردہ ہٹ جائے تو انسان کا امتحان ختم. کسی نے کہا کہ غیب کے پردے ہٹیں گے تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر کی طرح کا ہو جائے گا. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. پھر اب چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. اللہ کرے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمارے عمل اور ہمارا معاملہ بدل جائے. اللہ ہم لوگوں کے دل بدل دے. دل بدلتا ہے تو اللہ کے کلام کی طرف آنے کا دل کرتا ہے. دل چاہتا ہے تو انسان قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے. دل چاہتا ہے انسان بڑی بڑی قربانیاں دے دیتا ہے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم کر دے. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یعنی اپنی عبادت کے خول میں معاشرے سے کٹ کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو معاشرے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اپنے رب کی حمد بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یعنی اپنے ہی آپ میں اپنی عبادات کا زوم لے کر بیٹھے نہیں رہ جاتے، بلکہ ان کی عبادت ان کو بے حس نہیں بناتی، ایکٹیو بنا دیتی ہے. سوشل ورک کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو لے کر معاشرے میں نکل جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے بھی آگے کہا جب یہ اتنا سارا کام کرنے والے لوگ ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عمل کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد معاشرے کی اپلفٹ میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو اللہ نے بھی ان کے لیے بڑا سرپرائز تیار کر کے رکھا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بالکل جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے گفٹ اگر اس کو دینا ہو، بچوں کو تو کیسے چھپا چھپا کر رکھتی ہے، ہم چھپا کر پیک کرتے ہیں تاکہ بچوں کے سامنے ایک دم سے لے کر آئیں گے تو ان کو سرپرائز ملے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت میں بہت سے سرپرائزز آپ کے اور میرے لیے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انسینٹیو دیا ہے کہ انسان اپنی کاہلی چھوڑ کر عمل پر آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کے لیے جنت میں بڑے اللہ تعالیٰ نے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ سنبھال کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. آنکھ نے نہیں دیکھا سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر وہ کسی کی امیجنیشن میں نہیں آ سکتا. ہماری امیجنیشن ہماری آبزرویشن سے بنتی ہے، اور اگر ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تو ہماری امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی. تو جنت کا معاملہ یہی ہے. اس کی نعمتوں کا حال کیا ہوگا کہ اس کی نعمتیں ہمارے لیے ایسی ہوں گی، بعض ہمارے لیے فیملیئر ہوں گی شاید ناموں سے، شاید شکل و صورت سے، بعض ہمارے لیے صرف اور صرف سرپرائزز ہوں گے. تو اللہ نے تو اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی جنت تیار رکھی ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس کا لائف سٹائل مختلف، جس کا حال حلیہ مختلف، جس کی کمپنیز مختلف، صحبتیں مختلف، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام ایک جیسا ہو؟ جب سب چیزیں مختلف تھیں تو ایک کا انجام ہوگا جہنم کے گڑھے والا، ایک کا انجام ہوگا جنت کے باغ والا، اور دونوں کے درجات میں بہت فرق ہوگا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں. نزلم بما کانوا یعملون، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی بتا دیا گیا کہ تم جس تمنا کی بیسس پر جنت کی تمنا کیے بیٹھے تھے، آج تمہیں اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور ہم کراچی والے اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں. ہمارے اوپر کئی آزمائشیں ہیں،
اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ وہ ساعہ قائم کرے، وہ قیامت قائم ہو اور لوگوں کے اوپر آزمائش آئے، اللہ نے کہہ دیا کہ جو باغی ہوگا، جو ریبیلین ہوگا، جو شریعت کے دائرے سے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے دور سے دور بھاگے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کو کسی نہ کسی روش میں مبتلا کر کے رکھے گا۔ تو ہم سب بھی اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میں انڈیویجولی کوشش کروں اپنا عمل بدلنے کی۔ افراد بدلتے ہیں تو یاد رکھیں قومیں بدلتی ہیں، اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو معاشرے کی اصلاح کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ سے انسان کبھی نا امید نہ ہو۔ جیسے موسم بھی تو بدل ہی جاتا ہے، آخر گرمی تھی تو موسم اللہ نے بہتر کر ہی دیا، یہ گرمی ختم ہوگی تو آخر آٹم آئے گا ہی، آٹم ختم ہوگی تو آخر ونٹر آئے گا ہی۔ تو جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح انسانوں کے دل بھی بدل سکتے ہیں، انسانوں کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، انسانوں کے جو ہیں معاملات وہ بھی بدل سکتے ہیں۔ امید اللہ کے ساتھ رکھی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ باغی ہوگا اللہ اس کو قیامت کے عذاب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی مشکلات کا شکار کرتا رہے گا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ ایسے پیشوا پیدا کیے یعنی اللہ نے ان کو ایسے لیڈر دیے۔ جب انہوں نے اپنا عمل شریعت کے مطابق کیا، اللہ نے بھی ان کو ایسے لیڈر دے دیے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ معاملے کے اندر بہتری لانا شروع کر دی۔ ان کے ملکی حالات بہتر ہونے لگ گئے، ان کے ایز اے قوم ایز اے نیشن حالات بہتر ہونے لگ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں کہ جب تک عوام نہیں بدلے گی لیڈر نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ لیڈر عوام کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو حکمرانوں کو کوسنے سے پہلے اپنا انٹروسپشن کر لو، دیکھ لو کہاں غلطی کی ہے، دیکھ لو کہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، امر بالمعروف کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہم اپنے ارد گرد آنکھیں اٹھا کر دیکھیں، ہم کیا اپنے حکمرانوں کو روئیں گے؟ ہمارا معاشرہ جن لوگوں سے بنا ہے اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر کرپشن ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر مہنگائی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک برائی کا آپ ذکر کرتے جائیں اور وہ برائی آپ کو یہاں مل جاتی ہے۔ ہم عورتیں بل بورڈز کے اوپر دیکھتے ہیں، آلموسٹ ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم عورتیں بھی دیکھتی ہیں تو ہماری بھی نگاہ دوبارہ اٹھ جاتی ہے۔ تو جہاں مرد معاشرے میں ہوں گے ان کو اس طرح کے بل بورڈز دیکھنے پڑیں گے، وہاں ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا اور ان کی نیتوں کا اور ان کے تقویٰ کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب تک ہم انسان نہیں بدلیں گے، کیا ہم انسانوں نے اس کے خلاف امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جس جیورسڈکشن میں وہ بل بورڈ آتا ہے وہاں جا کے اپنی کوئی کمپلینٹ کہی، مینشن کی، کوئی اپلیکیشن بھیجی، کوئی لیٹر ٹائپ کیا، کوئی ای میل کی کہ اس چیز کو یہاں سے ہٹائیں؟ تو کیسے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن اوور نائٹ چینج آئے گا، ایک حکمران آئے گا اور وہ پاکستان کو ایک دم سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کنورٹ کر دے گا؟ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا عمل پہلے بدلنا ہوگا۔ اللہ نے بتا دیا جب انہوں نے اللہ کی آیات پر یقین کیا، صبر سے کام لیا، تو اللہ نے بھی ان کے اندر اچھے پیشوا جو تھے ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیے۔ ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کیا کہو، فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اچھا ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے۔ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہیں انتظار کرنے والے ہیں۔ بڑا بس قسمت ہے وہ انسان جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ لے۔ اسلام آپ سے اور مجھ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اور میں دوسروں کو نہیں ان منکر کریں، اور اگر وہ بات نہ مانیں تو ہم ان کے منکر میں ان کے ساتھی بن جائیں۔ نہیں، اسلام نے سکھایا ہے لوگوں تک کنوے کرو، لوگ نہ مانیں ان کو چھوڑ دو، پھر کچھ دیر کے بعد کنوے کرو،
پھر دعوت دو، لیکن اپنے ایمان پر جم کر رہنا، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، اور یاد رکھنا اللہ انتظار کر رہا ہے جس وقت وہ ساعہ قائم ہوگی، جس وقت وہ گھڑی قائم ہوگی، اس وقت مجرموں کو بالکل بھی پناہ نہیں مل سکے گی۔ سورۃ الاحزاب